ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لأهله والصلاة على أهلها رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. اعزائي گرامی، سورہ مومن کی آیت نمبر 51 ہے، جس کی تفسیر آپ کے سامنے آج پیش کرنی ہے. یہ سلسلہ پہلی ماہ رمضان سے یہ سلسلہ پہلی تاریخ سے چل رہا ہے، اور آج آپ کے سامنے آیت نمبر 51 ہے، جس میں پروردگار ارشاد فرما رہا ہے: اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ. دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ روز قیامت وہ منظر ہے کہ جہاں پر حساب و کتاب ہوگا، گواہوں کو پیش کیا جائے گا، اور وہاں پر کوئی اللہ کی طرف سے مہربانی نہیں ہوگی، بلکہ قہاریت اور عدل و انصاف کا غلبہ ہوگا. پروردگار جیسے اعمال انسان نے انجام دیے ہوں گے، روز قیامت اس کے سامنے نظر آئیں گے. آج دیکھیے، آج کی آیت میں یہ ہے کہ بے شک ہم اپنے رسول اور ایمان لانے والوں کی زندگی دنیا میں بھی، یعنی زندگانی دنیا میں بھی ہم مدد کرتے ہیں. تو یہاں فی الحیات دنیا، یعنی دنیاوی زندگی اس میں مدد کرتے ہیں. یعنی اللہ بتانا چاہ رہا ہے کہ دنیا میں تم لوگ زندگی بسر کر رہے ہو تو ہم کس کی مدد کرتے ہیں؟ اپنے رسولوں کی مدد کرتے ہیں، اور جو دنیاوی زندگی گزار رہے ہیں مومنین، ان کی بھی ہم مدد کرتے ہیں. والذین آمنوا فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں، حیات دنیا میں جو مومنین حضرات ہیں، ہم ان کی مدد کرتے رہتے ہیں. دیکھیں، آپ غور کریں کہ یہاں پہ اِنَّا کا لفظ استعمال کیا ہے. اِنَّا معنی ہوتا ہے بے شک، یقیناً. اِنَّا یعنی بے شک ہم. لَنَنصُرُ، یہاں پہ لام جو استعمال کیا جاتا ہے، یہ بھی تاکید کے لیے ہے. جیسے اِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، تو لفی خسر میں لام یہ بھی تاکید کے لیے ہے. تو ویسے یہاں پر لَنَنصُرُ، بے شک ہم مدد کرتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے بے شک ہم مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی، مومنین کی مدد کرتے ہیں. کہاں مدد کرتے ہیں؟ دنیاوی زندگی میں، حیات دنیا میں مدد کرتے ہیں. وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، اس دن بھی مدد کرتے ہیں جس دن گواہوں کو لایا جائے گا. وہ قیام کریں گے، گواہ حضرات ہے نا، گواہان وہ قیام کریں گے. اس دن بھی ہم مدد کریں گے جب ساری گواہ اٹھ کھڑے ہوں گے، تمام گواہیں سامنے آ جائیں گی. اب آپ غور کریں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ پروردگار اپنے مخلص بندوں کی مدد کرتا رہتا ہے، اور انہیں تنہا اور لاوارث نہیں چھوڑتا ہے. کوئی بھی بندہ خدا جو اللہ کی بندگی کو اپناتا ہے، وہ کبھی تنہا محسوس نہ کرے. یہاں تک کہ یعنی دعائیں کی جاتی ہیں کہ پروردگار ہمیں تنہا نہ چھوڑ. اور ظاہر سی بات ہے کہ لیکن اس کے یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ مرد مومن بلاؤں اور مصیبتوں سے دوچار نہیں ہوتے. یعنی مومنین بہرحال مصائب کو ان کو سامنا کرنا ہے، بلائیں ان کے اوپر نازل ہوتی ہیں، یہ تو بہرحال ان کو امتحانات سے گزارا جاتا ہے. اللہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ کتنا امتحان میں کامیاب ہوتا ہے. جناب ایوب کو آپ دیکھ لیجئے، کتنی ایسی مصیبتیں آئی ہیں، پریشانیاں آئی ہیں، جس سے اللہ نے امتحان لیا ہے. جناب
ایوب کا صبر جو ہے بہرحال صبر ایوبی کہتے ہیں مشہور ہے کہ جناب ایوب نے باقاعدہ ہر لمحہ لمحہ جو ہے صبر کیا ہے اور مصائب کا سامنا کیا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ امتحانات سے اللہ نے گزارا تھا اور امتحان میں مکمل طور پہ کامیاب ہو گئے۔ اسی طرح جو ہے جناب یعنی ابراہیم علیہ السلام کا پروردگار نے مختلف طریقوں سے امتحان لیا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جب ابراہیم کے پروردگار نے ابراہیم کا امتحان لیا ہے نا، جب امتحانات سے گزارا فَأَتَمَّهُنَّ، جناب ابراہیم مکمل طور پہ کامیاب ہو گئے۔ تو آپ غور کیجئے، یہ باقاعدہ جو ہے مکمل طور پہ کامیابی یہ اللہ کی طرف سے ہی تحفے میں ملی ہے۔ جائز کامیاب جب ہوئے تو اللہ نے جو ہے انعام سے نوازا، اور انعام کیسے؟ اللہ نے عہدہ جو ہے عطا کیا، انی جاعلک للناس اماما، بے شک میں تمہیں لوگوں کا امام بناتا ہوں۔ اور پھر وہی مسئلہ ہے کہ اللہ اس طرح مدد کرتا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہ معبود میں دعا کیا کہ وَمِن ذُرِّيَّتِي، ہمارے ذریات کا کیا ہوگا، تو پروردگار نے جو ہے یہ کہا لا ینال عہد الظالمین، یہ عہدہ امامت جو ہے ظالموں کو نہیں ملا کرتا۔ یعنی اب آپ غور کریں کہ یہاں پر جو ہے اللہ نے نسل ابراہیمی میں ابراہیم کی نسل میں ہی امامت کا ایک سلسلہ قائم کیا جو آج تک برقرار ہے، لیکن ایک شرط لگا دی لا ینال عہد الظالمین، یہ عہدہ امامت ظالموں کو نہیں ملا کرتا۔ تو بہرحال جو ہے گفتگو یہاں پہ لے کے آنا تھا کہ اللہ جو ہے رسولوں کا امتحان لیتا ہے، مومنین کا امتحان لیتا ہے، امتحانات سے گزارتا ہے۔ بہرحال اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ جو ہے تنہا نہیں چھوڑتا تو وہ بلائیں اور مصیبتوں میں گرفتار نہ ہوں، ہے نا۔ بلائیں صبر کے جوہر ظاہر کرنے کے لیے ضروری ہوتی ہیں، بلائیں مصیبتیں ہیں، پریشانیاں اور امتحانات سے گزارا جاتا ہے، وہ مصائب کمال کردار کے لیے لازمی حیثیت رکھتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، جو بلائیں آتی ہیں وہ صبر کے جوہر ظاہر ہوتے ہیں، کتنا انسان صبر و تحمل سے کام لیتا ہے، اور جب مصائب کا سامنا ہوتا ہے تو کمال کردار کے لیے یہ بہرحال مصائب کا ہونا ضروری ہے، کمال کردار جسے کہتے ہیں۔ چنانچہ نصرت خدا مشروط ہے کہ بندہ پہلے دن خدا کی مدد کرے، اور دین خدا کی مدد یقیناً مصائب کی طلبگار ہے۔ یعنی انسان ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، قرآن کہہ رہا ہے اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا، تمہارے قدم کو مضبوطی سے جو ہے یعنی رو کے رکھے گا، آگے نہیں بھٹکنے نہیں دے گا۔ تو یاد رکھیں سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ تم اللہ کی مدد کرو اور دین خدا کی مدد کرو۔ یقیناً یہ تمام چیزیں جو ہیں، چاہے اللہ کی مدد ہو اور چاہے دین خدا کی مدد ہو، مصائب کی طلبگار ہیں۔ اس کے بعد خدا کبھی ظاہری اقتدار عطا کرتا ہے اور کبھی دائمی عزت کہ اس کی قبر مرجع خلائق بن جاتی ہے۔ تمام افراد جو ہیں اس کے قبر کے زیارت کے لے آ جاتے ہیں اور دشمن کا نام و نشان تک نہیں رہ جاتا۔ آپ دیکھیں دین کی خدمت کے لیے امام حسین علیہ السلام کا نام جو ہے سر فہرست ہے۔ دین کو بچانے کے لیے حسین نے یہی تو جملہ کہا تھا نا کہ اگر میرے قتل ہونے سے دین بچ جاتا ہے تو آؤ تلواریں مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، مجھے قتل کر دو۔ آپ غور کریں حسین نے جو قربانیاں پیش کی ہیں دین کو بچانے کے لیے، ان کا کردار کتنا اعلیٰ ہے، مصائب کا سامنا ہوا ہے۔ دین کی خدمت کے لیے آسان نہیں ہے، مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ امام حسین السلام نے دین کی خدمت کے لیے کتنے مصائب کا سامنا کیا ہے۔ آج جو ہے واقعاً دنیا یاد کرتی ہے اتنا عرصہ گزرنے کے بعد، پھر بھی جو ہے دنیا انہیں یاد کرتی ہے اور قبر کی زیارت کے لیے مشتاق ہوتے ہیں کہ ہمیں زیارت کربلا نصیب ہو جائے۔ ہر آدمی جو ہے تمنا اور آرزو کرتا ہے کہ کربلا کی زیارت ہمیں ہو جائے۔ اور یہی آپ دیکھیں مرجع خلائق ہے
ہر کوئی جو ہے تمنا اور آرزو کرتا ہے رجوع کرنے کی جگہ ہے. اور دشمن یزید کا نام و نشان مٹ چکا ہے. یزید کا نام گالی بن چکا ہے. یعنی کسی کو اگر گالی دینا ہو تو یزید کہہ دیتا ہے انسان، تم یزید ہو، بھڑک جاتا ہے وہ. جیسے ہی تم کہو، جیسے کوئی کہے تم یزید ہو، بھڑک جاتا ہے. تو یعنی کیا مطلب، یزید جو ہے نام جو ہے وہ گالی کی صورت میں آ گیا ہے. اور یہی مسئلہ ہے کہ جب حق پرست لوگ جو ہے سامنے آتے ہیں تو حق کا بول بالا ہوتا ہے، نام و نشان جو ہے دشمنوں کو مٹ جاتا ہے. وقتی طور پر انسان سوچتا ہے کہ ہم جو ہے غلبہ حاصل کر چکے ہیں. جمیل راوی ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ میں نے اس آیت کے بارے میں سوال کیا، اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ. میں نے جو ہے سوال کیا امام سے، تو امام نے فرمایا یہ امر رجعت میں واقع ہونا ہے. یعنی کیا مطلب، یعنی رجعت کا معاملہ جو ہے جب ہوگا تو بہرحال جو ہے وہاں پر جو ہے اللہ مدد کرے گا مومنین کی اور کہتے ہیں رسولوں کی. یعنی کیا مطلب، یہ جب جو ہے زمین سے اٹھایا جائے گا، رجعت بنا ہوتا ہے پلٹنا، یعنی انسان کو جو ہے پلٹایا جائے گا، دوبارہ زندہ کیا جائے گا، ہے نا. اور کیا جائے گا، کیا جانتے ہو کہ اکثر جو ہے پیغمبر جو ہے دنیا میں دشمنوں کے مقابلے میں کامیاب نہیں ہوئے. دنیا میں آپ دیکھیے، اور شہید کر دیے گئے. اسی طرح ائمہ طاہرین ہیں، اسی طرح کچھ مومنین ہیں جو دنیا میں جو ہے دین کی خدمت کرتے رہے، لیکن اس دنیا میں وقتی طور پہ جو ہے اس طریقے سے ظاہری طور پہ کامیاب نہیں ہوئے بلکہ شہید کر دیے گئے. جناب زکریا کی شہادت واقع ہوئی. اسی طرح جو ہے بہت سے انبیاء کی شہادت واقع ہوئی ہے. اور اسی طریقے سے ائمہ طاہرین کو شہید کر دیا گیا، مومنین کو شہادت نصیب ہوئی ہے. کربلا والوں کو آپ جو ہے دیکھ لیجئے، کربلا والوں کی شہادت کا یعنی مظاہرہ فرما لیجئے تو دیکھیے گا. تو یعنی مسئلہ یہ ہے کہ یہ سب جو ہے یعنی اس دنیا میں، یعنی جب دوبارہ جو ہے زندہ کیا جائے گا، ہے نا، رجعت کی منزل آئے گی، دوبارہ زندہ کیا جائے گا، تو یہ آیت اس وقت سے متعلق ہے. بہرحال جتنی بھی باتیں ہوں، ہمیں اس بات کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے. لب لباب یہ ہے، نتیجہ یہ ہے کہ روز قیامت بھی اللہ مدد کرے گا مومنین کی، اور کہتے ہیں کہ آپ کے رسولوں کی، اور دنیا میں بھی اللہ مومنین کی مدد کرتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیے کہ مومنین کو جو ہے یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب کیا گیا قرآن میں. یوم یقوم الاشہاد، اس دن کے گواہ دینے والے قیام کریں گے. اس دن یعنی روز قیامت. اشہاد جمع شاہد ہے، شاہد مانا ہوتا ہے گواہ، اور جمع شہید بھی مانا گیا ہے، جو شہید ہو جاتے ہیں. تو اب یہاں پر جو ہے یوم یقوم الاشہاد کا مطلب یہ ہوا کہ یعنی وہ افراد جو ہے قیام کریں گے، سامنے آئیں گے. اب یہاں پر جو ہے بعض لوگ یعنی جو احتمالات دیے گئے ہیں، جو اس کی تشریح کی گئی ہے کہ اشہاد سے مراد کون ہے، شاہد و گواہ کون حضرات ہے. تو فرشتے نمبر ایک، پہلی بات بتائے گی فرشتے، ہے نا، جو اعمال کی نگرانی کر رہے ہیں. یہ فرشتے جو کاندھوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اچھے اعمال اور برے اعمال کو لکھ رہے ہیں، تو یہ جو ہے گواہوں میں سے ہیں، ہے نا، فرشتے ہیں. اور پھر دوسرے نمبر پیغمبر حضرات ہیں، پیغمبر حضرات ہیں، ہے نا. پیغمبر جو ہیں وہ پیغمبر حضرات جو اپنی امت کے گواہ ہوں گے، ہے نا، امت کی گواہی دیں گے، امت کے گواہ بنیں گے. اور فرشتے، پیغمبر، مومنین جو انسانوں کے اعمال کے گواہ ہوں گے. اچھا، یہ تین باتیں سامنے آئیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ احتمال بھی دیا جاتا ہے کہ انسان کے اعضاء جوارح بھی گواہی دیں گے، ہے نا. اعضاء جوارح بھی اس بحث میں شامل ہے، داخل ہے. تو داخل کیا جائے تو بعید نہیں ہے. یعنی کہنا مطلب کہ ہاتھ اور پیر یہ سب جو ہے کہتے گواہی دیں گے روز قیامت. لیکن بہرحال جو ہے یہاں اس آیت کریمہ میں جو سامنے بات ہے یوم یقوم الاشہاد، تو مراد جو ہے ہو سکتا ہے یہاں پر اعضاء جوارح نہ ہو. لیکن بہرحال جو ہے ہمارے پاس یعنی قرآن میں بھی موجود ہے اور روایتیں پائی جاتی ہیں کہ روز قیامت انسان کے اعضاء جوارح بھی گواہی دیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ غور کریں
تو آیت نمبر جو ہے 52 ہے، جس میں اسی کے آگے گفتگو ہو رہی ہے کہ یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم ولہم اللعنۃ ولہم سوء الدار۔ ابھی مومنین کا تذکرہ ہو رہا تھا کہ اللہ جو ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں دونوں جگہ جو ہے پروردگار جو ہے ان کی مدد کرے گا، مومنین کی اور رسولوں کی مدد کرے گا۔ اب اس آیت کریمہ میں کہا جا رہا ہے کہ جس دن ظالمین کے لیے کوئی معذرت کارگر نہ ہوگی، ان کی معذرت قبول نہیں کی جائے گی، عذر قبول نہیں کیا جائے گا، اور ان کے لیے لعنت اور بدترین گھر ہوگا، سوء الدار۔ کس کے لیے؟ ظالموں کے لیے۔ اب دیکھیں ظلم کی بات جہاں تک آئی ہے تو ظلم جو ہے انسان کبھی اپنے اوپر کرتا ہے، جیسے دعائے کمل میں آپ پڑھتے ہیں ظلمتو نفسی، ہم نے جو ہے اپنے نفس پر ظلم کیا، اور کبھی جو ہے دوسروں کے حق کو پامال کیا جاتا ہے نا، دوسرے کے حق کو پامال کیا جاتا ہے، تو دوسرے کے حق کو پامال کیے تو بھی ظالم کہلائیں گے، اپنے حق کو پامال کیا تو بھی ظالم کہلائیں گے۔ تو ظلم کہتے اسے ہیں، جس طرح میں نے پچھلی گفتگو میں کہا تھا کہ ظلم مطلب ہوتا ہے کہ انسان جو ہے کسی کے حق کو پامال کر دے۔ اسلام تو یہاں تک کہتا ہے کہ اگر تم نے کسی بلا فالتو کہتے نہیں، مطلب کہ بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی یعنی مقصد کے تم نے اگر درخت کاٹ دیا یا درخت کے پتے توڑ دیے تو یہ بھی ظلم ہے ایک طریقے سے۔ تو ظلم کا مطلب ہوتا ہے کہ جو جس کی جگہ ہے وہاں سے کھسکا دیا جائے، ہٹا دیا جائے۔ اب یہاں پر جو ہے گفتگو جو ہے جس دن ظالمین کے لیے کوئی معذرت عذر قبول نہیں کیا جائے گا، ہے نا، کارگر ثابت نہیں ہوگی، چاہے جتنا وہ چلاتے رہیں کہ میں ایسا تھا، میں ویسا، نہیں، کچھ نہیں۔ ظالموں کے لیے اصلاً اللہ ظالموں کا برداشت ہی نہیں کرتے۔ دیکھیں مظلومین کی آہ جو ہے وہ آسمان سے ٹکراتی ہے، اللہ جو ہے مظلومین کی آہ کو جو ہے فوقیت دیتا ہے، مظلومین کی آہ جو ہے خطرناک ہوتی ہے ظالموں کے لیے۔ بہرحال ظلم بہرحال جو ہے ظلم وقتی طور پہ ہوتا ہے، لیکن ظالم سمجھتا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ دیکھیں یہاں پر جو ہے روز قیامت جو ہے ذلت اور رسوائی کا سبب بنے گا، یعنی وہ دن کس کے لیے؟ ظالموں کے لیے، اور انکار کرنے والے، یعنی کفر اختیار کرنے والے کو بھی رسوائی اور ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لعنت خدا ان کے لیے ہے، کوئی عذر جو ہے یہاں پر قابل قبول نہیں ہوگی، چاہے جتنا یہ عذر پیش کرنا چاہے، لیکن عذر قبول نہیں کیا جائے گا، ہے نا۔ اس کے بعد اگر آپ غور کریں اسی کے بعد، یعنی آپ قیامت کے مناظر کو ذہن میں رکھیے تو دو باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں۔ وہاں پہ کچھ لوگوں کی اللہ مدد کرے گا، اور کچھ لوگوں کو جو ہے یعنی کچھ لوگوں کی باتیں سنے گا بھی نہیں، ذلت و رسوائی کا سبب اس دن ہوگا۔ تو یعنی جو افراد مومنین ہیں، اہل ایمان میں سے ہیں، اور یعنی رسول ہیں، ان سب کو جو ہے وہاں پر اللہ قیامت دن جو ہے مطلب کیا کرے گا؟ مدد کرے گا، لیکن ظالموں کی مدد نہیں ہوگی، ظالموں سے ان کے ظلم کو کھینچا جائے گا۔ یعنی روز قیامت کا منظر ایسا ہوگا کہ بہن بھائی اور بھائی بہن، باپ بیٹا، ماں بیٹا، بیٹے والدین، ان سب کو جو ہے وہاں پر اس طرح لایا جائے گا کہ سب ایک دوسرے کے حق کو چھیننا چاہیں گے، مطلب اپنے حق کو مانگنا چاہیں گے، چھیننا نہیں، مطلب حق کو ماننا چاہیں گے۔ یعنی اگر بھائی نے بہن کا حق چھین لیا تو روز قیامت بہن جو ہے بھائی سے حق مانگے گی، بیٹی کا حق جو ہے باپ نے نہیں دیا، بیٹی اپنا حق جو ہے باپ سے مانگے گی، زن و شوہر کا حق، میاں بیوی کا حق، سب ایک دوسرے سے نفسا نفسی کا عالم ہوگا روز قیامت، جو کسی کی کوئی مدد نہیں کرے گا، بلکہ ہر کوئی اپنے جو ہے بارے میں سوچتا ہوا نظر آئے گا، اور وہ جو ہے باقاعدہ یعنی ہر ایک سے چاہے گا کہ ہمیں کچھ نہ کچھ مل جائے۔ ایک ایک من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، اگر ذرہ برابر کار خیر کیا ہے تو بھی روز قیامت دکھائی دے گا، اور ذرہ برابر بھی اگر برا کام کیا ہے تو وہ بھی دکھائی دے گا۔ وہاں پہ چھوڑا نہیں جائے گا، وہاں پہ ایک ایک پوائنٹ کا حساب کتاب ہوگا۔ اس کے بعد کی آیت کہہ رہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ، اور بے شک ہم نے موسیٰ کو ہدایت عطا کی۔ اب دیکھیے اتنی باتیں کہنے کے بعد پھر ہدایت کا نام آ گیا،
یعنی کیا مطلب؟ اب تم اگر بھٹک رہے ہو تو ہدایت کا راستہ اپنا لو، ہے نا. کہہ رہے ہیں کہ پروردگار کہہ رہا ہے یقیناً ہم نے جو ہے یعنی موسیٰ کو جو ہے ہدایت عطا کی اور بنی اسرائیل کو کتاب کا وارث بنایا. وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الکتابہ، یعنی ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب کا وارث بنایا. اچھا، ہدایت سے مراد کیا ہے؟ الہدا، ہدایت سے مراد جو ہے بظاہر وہ معجزات ہیں جن کے ذریعے منصب الہی کا اثبات کیا جاتا ہے. منصب الہی کے اثبات کے لیے معجزات لایا جاتا ہے. دیکھیے مسئلہ کیا ہے، جناب موسیٰ کو عصا دیا گیا، معجزہ ہے نا، ید بیضا، معجزہ. تو یہ ان معجزات کے ذریعے جو ہے اپنے منصب الہی کو ثابت کرنا ہے. اسی لیے آپ دیکھیے کہ ہر نبی کے پاس جو ہے کوئی نہ کوئی معجزہ تھا. جناب عیسیٰ علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ مردوں کو زندہ کرتے تھے، یہ معجزہ. معجزہ یہ بھی تھا کہ جو لا علاج بیماری تھی اس کو ٹھیک کرتے تھے وہ. تو یہ سب معجزات جو ہے ہر نبی کو جو ہے کوئی نہ کوئی معجزہ اپنے زمانے. جناب داؤد کے پاس کیا تھا معجزہ؟ وہ لوہا چھوتے تھے موم بن جاتا تھا. آپ غور کریں، سب کو اللہ نے معجزہ، نہ ہمارے نبی اور آپ کے نبی کا کیا معجزہ تھا؟ قرآن. چیلنج کیا، کوئی لا کے دکھائے قرآن کے مقابلے میں، کوئی قرآن کی آیت کے مقابلے میں کوئی آیت لے کر آئے؟ نہیں لا سکا. یعنی چیلنج کیا گیا. قرآن ایک ایسا معجزہ ہے کہ آج کے دن بھی اگر قرآن کی صحیح تلاوت کی جائے تو لگتا ہے کہ آج ہی کے زمانے کے لیے قرآن نازل ہوا ہے. بہرحال تو صاحب تفسیر کاشف جو ہے نے کافی تحقیق کے بعد یہ ثابت کیا ہے کہ موجودہ توریت جو ابھی ہاتھوں میں لوگ موجود ہے وہ کتاب نہیں ہے جس کا بنی اسرائیل کو وارث بنایا گیا تھا. وہ کتاب الگ کتاب تھی، بہرحال وہ مین کتاب تھی. اور اس کا ایک بڑا ثبوت یہ ہے کہ موجودہ توریت کے شارحین نے کتاب قاموس الکتاب المقدس، ایک کتاب کا نام ہے قاموس الکتاب المقدس، اس میں جو ہے نقل کیا ہے کہ اسرائیل کے معنی عبرانی زبان میں بندے خدا کے نہیں ہیں. دیکھا آپ نے، یعنی ایک الگ جو ہے پوائنٹ پیش کیا ہے، بلکہ خدا سے لڑنے والے، یعنی نعوذ باللہ. آپ دیکھیں کس طریقے سے جو ہے چینج کیا مطالب کو، ہے نا، کہنے لڑنے والے اور مقابلہ کرنے والے کے ہیں. اور چونکہ حضرت یعقوب نے توریت کے بیان کے مطابق رات بھر خدا سے جنگ کی تھی. اب بتائیے آپ، ایسا کچھ ہو سکتا ہے؟ نہیں. یعنی تو آپ بتائیے جناب یعقوب جو اللہ کے نبی ہیں، بندے خدا ہیں، اللہ کے لیے قدم آگے بڑھایا، ان کے لیے یہ جملہ لکھا جا رہا ہے. کیا لکھا جا رہا ہے؟ کہ جناب یعقوب نے توریت کے بیان کے مطابق رات بھر خدا سے جنگ کی تھی، لہذا ان کا نام اسرائیل ہو گیا تھا. اور آج بھی ہر یہود کا فرض ہے کہ خدا بھی اس کی خواہش کے سامنے آ جائے تو رات بھر اس سے جنگ کرتا رہے. انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ کے لیے اور اللہ کی طرف پلٹ کر ہمیں جانا ہے. بڑا افسوس کی بات یہ ہے کہ اس طرح تحریف کر کے معنی و مطالب کو بدل دینا، یہ بہرحال کہاں کا انصاف ہے. تو وہی مسئلہ ہے کہ جو توریت ابھی ہاتھوں میں موجود ہے وہ اصل توریت نہیں ہے، بلکہ جو ہے وہ تحریف شدہ توریت ہے. اور اللہ نے جو توریت نازل کی تھی وہ الگ تھی، اس میں جو ہے مطالب الگ تھے. تو آپ غور کے اسی سے اندازہ لگائیے کہ جناب یعقوب جو کہ نبی ہیں ان کے بارے میں تذکرہ کیا جاتا ہے اور لکھا جاتا ہے. نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ. تو اب مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہمیں اس بات کی طرف توجہ دینا چاہیے کہ کیسے ہمیں یعنی مطالب کو سمجھنا ہے اور کیسے مطالب کو انجام دینا ہے. بہرحال جو ہے ماہ رمضان ہے، ہمیں ان تمام مطالب جو قرآن کے بتائے جاتے ہیں ہمیں اپنی اصلاح کے لیے قدم آگے بڑھانا چاہیے، ہدایت کے راستے کو اپنانا چاہیے، حقائق کے سامنا کرنا چاہیے. روز قیامت جو ہے انسان کے اعمال کو دیکھا جائے گا. دیکھیں شب قدر جو ہے ایسے ہیں، شب قدر بہرحال شب 23 جو ہے جیسے ہے تو شب 23 میں جو ہے اعمال کرنے کے لیے کہا گیا ہے. تو میں پہلے بھی یہی جملہ کہا تھا، آج بھی یہی جملہ دہرا رہا ہوں کہ اعمال کیجئے اور کسی ایک مسجد میں جو ہے ٹھہر کر اطمینان سے پوری رات جو ہے اللہ کی بارگاہ میں اعمال کیجئے، دل ہی دل میں گریہ کیجئے اور اپنے گناہوں کی اللہ کی بارگاہ میں معافی طلب کیجئے.
توبہ کیجئے، مغفرت طلب کیجئے۔ صرف جو ہے یہ سوچ لینا کہ ہم اس مسجد میں چند رکعت پڑھ لیں، اس مسجد میں چند رکعت پڑھ لیں، اس مسجد میں چند رکعت پڑھ لیں، اس سے جو ہے بہرحال تھوڑا وقت ضائع ہوتا ہے، ثواب تو ملے گا کہ چلو اس مسجد میں ہم نے 3 دن نماز پڑھ لی، اس مسجد 2 دن کی نماز پڑھ لی، اس مسجد میں 1 دن کی نماز پڑھ لی۔ کم سے کم یہ ہوا کہ مسجدیں جو ہیں، مختلف مسجدیں جو ہے روز قیامت گواہی دیں گی کہ ہمارے ہاں جو ہے اس نے نماز پڑھی ہے۔ لیکن آپ وقت کا تو لحاظ کیجئے، ایک مسجد سے دوسرے مسجد آپ جائیں گے، وقت جو ہے کچھ نہ کچھ تو لگے گا، تو وہ اتنا وقت جو ہے اگر آپ جو ہے مسجد میں بیٹھ کر دیں گے تو مسجد میں بیٹھنا خود ایک ثواب ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اعمال انجام دیں گے تو اعمال کا الگ جو ہے ثواب ہے، ہمارے اعمال صحیح ہوں گے۔ اور پھر 6 دن کی نمازیں جو ہے ایک ہی مسجد میں پڑھیے گا تو بہرحال وقت جو ہے آپ کا بچے گا، اور نتیجے میں جو ہے آپ کو وہ 6 دن کی نماز بھی کم ہو جائے گی، مائنس ہو جائے گی، اور اس کے بعد ثواب بھی آپ کو ملتا رہے گا۔ دعائیں پڑھیے، دعائیں جو ہے مین چیز ہوتی ہیں۔ آپ لوگ جو ہے یعنی اب تو موبائل بھی جو ہے ماشاءاللہ جو ہے چل گیا ہے، تو موبائل میں جو ہے آپ سرچ کریں گے تو انگلش میں بھی دعائیں آ جائیں گی، اردو میں دعائیں آ جائیں گی، فارسی میں، آپ کے ہندی میں دعائیں آ جائیں گی، آپ جو ہے اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن عربی میں پڑھیں گے تو زیادہ ثواب اور زیادہ اچھی بات ہے، تو عربی میں پڑھیے۔ اسی لیے جو ہے مولانا حضرات جو اعمال کراتے ہیں اس میں توجہ کریں، یا مطلب قرآن کے اعمال جو آپ نے قرآن کھول کے سامنے رکھنا، اس کا سر پہ رکھنا اور پھر دعائیں پڑھنا، یہ سب جو ہے اعمال ہمارے جو ہے کارآمد ہیں، اور اس کے ذریعے ہم اللہ سے قریب ہو سکتے ہیں اور قربت حاصل کر سکتے ہیں۔ آئیے مل کر بارگاہ احمد دعا کرتے ہیں، پروردگار ہمیں اس راستے پہ جس میں تیری مرضی شامل حال ہو جائے۔ سوال یہ ہے کہ شب قدر کی کیا اہمیت ہے؟ تو آخر میں بارگاہ میں دعا ہے، پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔